وبرکاتہ۔ محترم علماء کرام، آج کی اس نشست یعنی فقہی سیمینار کی کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے ہم قدم پر حضرت مولانا رضا اللہ صاحب کو دعوت تلاوت دے رہے ہیں۔ گزارش ہے کہ موصوف تشریف لائیں اور کلام ربانی سے اس محفل پاک کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مطلع چند شعر نعت رسول کے پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ سامنے ہو اگر، سامنے ہو اگر رخ خیر البشر، سامنے ہو اگر رخ خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر رخ خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، دل میں ہے
آرزو وہ جو ہو روبرو پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا دل میں ہے آرزو مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے میرے لینے خبر آئے آقا اگر میری لینے خبر آئے آقا اگر پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا دل میں ہے آرزو سر پہ صدیق آنکھوں میں اس عثمان ہو دھڑکنوں میں عمر جان جاؤ علی یہ سبھی معتبر ہم سفر ہوں اگر یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر پھر فاقت کا کتنا مزہ آئے گا دل میں ہے آرزو بولے ابن علی کربلا میں سنا سر کٹانا بھی ہے گھر لٹانا بھی ہے جب ہو سجدہ ادا جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر رخ خیر البشر اور آخری شعر ملاحظہ فرمائے باب جنت پہ رضوان روکے ہمیں ٹھہر جائیں گے لیکن سنو دوستو جب محمد کہیں گے کہ میرے ہیں یہ جب محمد کہیں گے کہ میرے ہیں یہ پھر اجازت کا کتنا مزہ آئے گا دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے شان بھیمنڈی علامہ مفتی محبوب رضا صاحب قبلہ فرما رہے ہیں چند شعر اور درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم منقبت کے ایک مطلع
دو تین اشعار ملاحظہ فرما لیں، ملاحظہ فرمائیں۔ رہیں گے حشر تک باقی، رہیں گے حشر تک باقی، 72 کربلا والے رہیں گے حشر تک باقی، 72 کربلا والے ہاں رہیں گے حشر تک باقی، 72 کربلا والے یزیدی مٹ گئے لیکن، یزیدی مٹ گئے لیکن، ہے گھر گھر کربلا والے یزیدی مٹ گئے لیکن، ہے گھر گھر کربلا والے۔ اور سنو اے ظالمو تم پیاس کا تانا نہ دو ان کو، سنو اے ظالمو تم پیاس کا تانا نہ دو ان کو، ہاں سنو اے ظالمو تم پیاس کا تانا نہ دو ان کو، ہے پیار ہے رکھتے اپنی ٹھوکر میں، ہے رکھتے اپنی ٹھوکر میں، سمندر کربلا والے ہے رکھتے اپنی ٹھوکر میں، سمندر کربلا والے یزیدی ہیں کہ مٹتے جا رہے ہیں پانی پی پی کر، یزیدی ہیں کہ مٹتے جا رہے ہیں پانی پی پی کر، یزیدی ہیں کہ مٹتے جا رہے ہیں پانی پی پی کر، ہاں یزیدی ہیں کہ مٹتے جا رہے ہیں پانی پی پی کر، ہے پیاسے پھر بھی زندہ ہے پیاسے پھر بھی زندہ ہے، 72 کربلا والے یزیدی مٹ گئے لیکن، ہے گھر گھر کربلا والے۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں۔ جو دنیا میں لگاتے ہیں سبیل سید الشہداء، جو دنیا میں لگاتے ہیں سبیل سید الشہداء، ہاں جو دنیا میں لگاتے ہیں سبیل سید الشہداء، پلائے گے انہیں کوثر، پلائے گے انہیں محشر میں کوثر، کربلا والے رہیں گے حشر تک باقی، 72 کربلا والے یزیدی مٹ گئے لیکن، ہے گھر گھر کربلا والے۔ اور میرا ایمان ہے عابد
امتحان صبر ہے ورنہ میرا ایمان ہے عابد امتحان صبر ہے ورنہ ہر ایک دشمن پہ بھاری ہے ہر ایک دشمن پہ بھاری ہے یہ اصغر کربلا والے رہیں گے حشر تک کے بہتر ہے گھر کربلا والے کربلا والے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اس پہلے فقہی سیمینار کی کارروائی تلاوت کلام ربانی اور پھر نعت کلام سے آگے بڑھ چکی ہے۔ تقریباً ہمارے تمام مندوبین تشریف فرما ہیں، کچھ علماء کرام راستے میں ہیں، لیکن اب باضابطہ ہم اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خطبہ استقبالیہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس فقیر نے خود ہی رقم کیا، حالات اور پھر وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں نے سوچا کہ میں ہی اسے پڑھ دوں۔ بہرحال سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ آج کی اس پہلی فقہی سیمینار کی صدارت امین شریعت مفتی اعظم نیپال حضرت علامہ مفتی محمد اسرائیل رضوی دامت برکاتہم القدسیہ فرما رہے ہیں۔ حضور والا سے گزارش ہے کہ اپنی تائید و حمایت سے ہمیں نوازیں۔ الحمدللہ جب ہمارے عزیز مولانا مفتی محمد محبوب رضا نے یہ ذمہ داری میرے سر ڈال دی تو میں اپنے عزیز کی بات مانتے ہوئے میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ اب حضرت کی صدارت میں باضابطہ سیمینار کی کارروائی آگے بڑھ رہی ہے۔ الحمدللہ اس فقیر کو کئی فقہی سیمیناروں میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ہم نے سوچا کہ ملک نیپال میں ہم کیوں نہیں اپنے علماء کرام کے ذریعے اب خود اپنا سیمینار کریں۔ تو سب سے پہلے میں نے ہمارے محب گرامی وقار محسن قوم ملت علامہ مفتی محمد قیصر علی مصباحی مفتی افریقہ سے مشورہ کیا اور پھر آنن فانن میں یہ سیمینار منعقد ہوا۔ مقصد انشاءاللہ العزیز خطبہ استقبالیہ میں سماعت کریں گے۔ ہم سب سے پہلے خطبہ استقبالیہ سے پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے تمام اساتذہ کرام کا اور بالخصوص علماء کرام کا۔ آپ حضرات ایک شرعی مسئلے کے لیے یہاں تشریف فرما ہیں۔ امت مسلمہ کے علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ قوم میں جب کوئی غلط مسئلہ پھیل جائے اور شریعت مصطفیہ کے خلاف لوگ روش اختیار کر لیں تو علماء کرام اپنے علمی مظاہرہ اور کارکردگی کے ذریعے ان تمام فتنوں کا سد باب کریں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے اذا ظہر الفتن فللعالم ان یظہر علما، کہ جب فتنے ظاہر ہو جائیں رونما ہو جائیں تو علماء پر اپنے علم کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم علمی تعلی اور برتری کے لیے یہاں پر نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد شریعت مصطفیہ اور قرآن و حدیث سے ہمیں جو احکام ملے ہیں ان احکام کو ویسے ہی امت کے حوالے کرنا جس طریقے سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور علماء کرام نے ہمارے سر یہ ذمہ داری عائد کی ہے۔ اگر واقعی ہم العلماء ورثۃ الانبیاء کے مصداق ہیں تو ہماری بہت ساری ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ تو اسی لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اگرچہ کچھ تاخیر ہو گئی ہے اور وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن دونوں مسئلے کو اپنے انداز میں حل کریں اور حل کر کے ایک صحیح فیصلہ قوم کے حوالے کریں۔ یہ سیمینار بظاہر ایک معمولی اور مختصر سیمینار ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز یہ آنے والے سیمینار کے لیے اور قوم میں ایک بہترین مستقبل کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مشعل راہ کی حیثیت اختیار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला खातिमिल अंबिया सय्यिदिल मुरसलीन हामिलिल कुरान साहिब शरीयतिल बैज़ा व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन। मोहतरम उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले फ़कीर क़ादरी महबूब रज़ा मिसबाही जुमला मंदुबीन का शुक्रगुज़ार है कि आपने अपना कीमती वक्त बोर्ड के लिए निकाला और तशरीफ़ फरमाई। काबिल मुबारकबाद है हमारे वो मुफ्तियान किराम और रोज़ की मसरूफियात को बालाए ताक रखकर मकाला रकम फरमाया। अल्लाह करीम आप सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। बोर्ड के इस पहले फ़िक़ही सेमिनार में हमें जिस शख्सियत की याद सबसे ज़्यादा आ रही है वो बोर्ड के सरपरस्त और मुसद्दिक़ हज़रत मुफ्ती उस्मान रज़वी अलैहिर्रहमा की ज़ात है। आज वो होते तो हमारा विजदान कहता है कि वो सबसे ज़्यादा मसरूर होते। वो आज अगरचे हमारे दरमियान नहीं हैं मगर हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। उनका फैज़ आम हमेशा की तरह हम सब पर आज भी जारी है। हमें यकीन है कि उनकी रूह हमें मुस्कुराते लबों से दुआएं दे रही है। अल्लाह करीम उनके तुरबत पर अब्र रहमत नाजिल फरमाए, आमीन। बड़ी नासपासी होगी अगर ऐसे मौके पर बोर्ड के जुमला मुफ्तियान किराम, उलमा अहले सुन्नत और सरपरस्तों का शुक्रिया अदा न करूं, क्योंकि आज शरई बोर्ड ऑफ नेपाल जो बैनुल अक़वामी सतह पर पहचाना जा रहा है उसमें उन सब की कुर्बानियाँ शामिल हैं। कुछ मुजीब बनकर, कुछ मुसद्दिक़ बनकर और कुछ ने रिफ़ाक़त देकर बोर्ड का ताउन फरमाया। अल्लाह करीम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। मुझे मालूम है कि इस सेमिनार के ताल्लुक़ से कुछ हज़रात के ज़हन में बहुत सारे सवालात गर्दिश कर रहे हैं। उन सब का जवाब सिर्फ ये है कि हम नातजर्बाकार ज़रूर हैं लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं। जो कमियां नज़र आ रही हैं उसमें हमारी कोताहियाँ इस नज़र फर्दा क्या करें, अल्लाह कबूल करेंगे। आप हज़रात को मालूम होना चाहिए कि अहले इल्म और अरबाब तहक़ीक़ की एक मजबूत और मुस्तकम टीम तैयार करना नौजवान उलमा और फज़ला को फ़िक्र व तदब्बुर, गौर व खौज़ और तहक़ीक़ व निगारिश के मैदान में एक दूसरे से बाहम मरबूत रखना, फ़िक़्ह व इफ्ता और मक़ालात व मुज़ाकरात के ज़रिए फ़िक्री मेहनत और ज़हनी वर्जिश का खुगर बनाना, ताकि दरपेश मसाइल पर इस्तिख़राज जुज़ियात का कमाल और तरीक़े बहस व इस्तदलाल का मलका हासिल हो। दरपेश जदीद मसाइल पर हर साल एक फ़िक़ही सेमिनार मुनक़िद करना वग़ैरह हमारे मक़ासिद में शामिल हैं। हम अपने कुछ मक़ासिद में कहाँ तक कामयाब हैं ये शुरकाए बोर्ड से मख्फ़ी नहीं। बोर्ड का ये पहला सेमिनार अगरचे उजलत का शिकार है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मकाला निगार मुफ्तियान किराम ने वक्त पर अपने मकालात भेजकर बोर्ड को तसल्ली बख्शी है। ये सेमिनार दरअसल आइंदा मुनक़िद होने वाले सेमिनारों के लिए एक सबब और वजह भी है, इसलिए उजलत का शिकार हुआ। यही वजह है कि बोर्ड जिस पैमाने का मुतकाज़ी था ये सेमिनार उस पैमाने का नहीं है, लेकिन फिर भी वक्त की किल्लत के बावजूद इस वक्त दोनों मौज़ूआत पर 28 मकालात मौसूल हुए हैं। ये इस बात की दलील है कि हम अपने इस मकसद में बहुत हद तक नहीं तो कुछ हद तक ज़रूर कामयाब हैं। मज़ीद आप जैसे अरबाब हल वक्त की शिरकत बोर्ड के लिए बाइस इफ्तिखार और कामयाबी की ज़मानत है। आज के इस सेमिनार को करी है फरमा अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कैसर अली मिसबाही दामत बरकातुहुल कुद्सिया ने इंतखाब फरमाया। मौसूफ का तवील मकाला उन तमाम उमूर को मुहीत है जो इस मौजू के मुतकाज़ी हैं। दूसरा मौजू है महरम या शौहर के बगैर औरत के लिए सफ़र हज व उम्रा की शरई हैसियत। हुकूमत सऊदिया अरबिया की इजाज़त के पेश नज़र इस शरई मसला को अरबाब फ़िक़्ह व इफ्ता की बारगाह में इस फ़कीर क़ादरी ने पेश करने की जुरत की। यकीनन सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात यानी मसलके आला हज़रत के मुत्तबईन ज़िंदगी के हर शोबे में शरीयत इस्लामिया की अवामिर पर अमल और नवाही से इज्तनाब व इन्हिराफ का जज्बा रखते हैं। उसी जज्बे से सरशार होकर बोर्ड ने दोनों मौज़ूआत पर शरई हुक्म तलब करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप जुमला मंदुबीन इन हालात में उम्मत मुस्लिमा की दुरुस्त रहनुमाई फरमाएंगे। आखिर में ये भी अर्ज़ कर देना ज़रूरी है कि शरई बोर्ड ऑफ नेपाल ने तहक़ीक़ी मैदान में कुतुब मज़हब के साथ फ़तवाए रज़विया, बहार शरीयत, फ़तवाए मुस्तफ़विया और अहले सुन्नत की दिगर कुतुब फ़िक़हिया मुस्तनदा को मेयार बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड इस पर कायम भी है।
اللہ کریم ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، احقاق حق اور ابطال باطل کی قوت و تائید عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ حبیبہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب بورڈ کی پہلا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ مروجہ جہیز کی شرعی حیثیت۔ اس حوالے سے ہمارے پاس مقالات تو بہت ہیں، ہم نے تلخیص بھی مکمل طریقے سے نہیں کیا کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم تھا، تو اسی لیے ہم کچھ مقالات آپ کے سامنے انشاءاللہ ہمارے کچھ شرکاء موجود ہیں، ہم ان کو آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور پھر انشاءاللہ العزیز وہ حضرات ضرور اپنے مقالات میں جو انہوں نے شریعت مطہرہ کی روشنی میں احکام شریعہ قلم بند کیے ہیں وہ حضرات آپ کی بارگاہ میں ضرور پیش کریں گے۔ پہلا موضوع ہے مروجہ جہیز کی شرعی حیثیت۔ ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے محب گرامی علامہ مفتی محمد قیصر علی مصباحی ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں بھی گزارش کریں گے کہ وہ اپنا مقالہ خود پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اگرچہ وہ اس سیمینار کے روح رواں بھی ہیں، لیکن ہم سب طالب علم کی حیثیت سے اپنے اسلاف کی بارگاہ میں، اپنے علماء کی بارگاہ میں اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے۔ الحمدللہ ہم نے پہلے ہی کہا کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہمارے لیے معیار ہے اور ہم اسی مسلک پر قائم ہیں، تو مسلک اعلیٰ حضرت کے تناظر میں انشاءاللہ العزیز کوئی فیصلہ ہمارے علماء کرام صادر فرمائیں گے۔ پہلے مقالے کا جو ہم نے کچھ خلاصہ کیا تھا لیکن پورے تلخیص ہم نہیں کر پایا میں نے، انشاءاللہ مقالات پیش ہوں گے، تو چند امور کو ہم نے ترتیب دیا ہے، چند جملے آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک نیپال اور اسے متصل ہندوستان کا مسلم معاشرہ کس قدر غیروں کی تہذیب سے ہم آہنگ ہے یہ سب پر عیاں ہے۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب اہل اسلام ناجائز کو اپنا حق سمجھ کر غیر شرعی امور کے کھلے عام مرتکب ہو جاتے ہیں اور انہیں کچھ پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ ان غیر شرعی امور میں مروجہ جہیز کا مسئلہ سر فہرست ہے۔ مروجہ جہیز یہ ایسی ملعون بلا ہے جس کی وجہ سے ہم نے بستے گھروں کو اجڑتے دیکھا ہے، زندگیوں کو موت کے منہ میں جاتے دیکھا ہے۔ 2-3 لڑکیوں کی شادی ایک متوسط گھرانے کے لیے قیامت سے کم نہیں۔ اپنی شہزادی کے لیے معقول رشتہ پانے کی فکر میں ایک باپ اپنی جائیداد بلکہ گھر بار سب داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اس طرح زندگی کا لہلہاتا گلشن بہت جلد خزاں کا شکار ہو جاتا ہے۔ شرعی بورڈ آف نیپال کے ارباب حل وقت نے مسلم معاشرے میں پھیلی ہوئی اس گندگی کو شرعی طریقے سے صاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے لیے فقیہ افریقہ پیکر اخلاص و محبت ہمدرد اہل سنت علامہ مفتی محمد قیصر علی مصباحی نے شرعی بورڈ کے ذریعے ارباب افتاء سے اس مسئلہ پر حکم شرعی دریافت فرمایا، اور ایک سلجھے ہوئے فقیہ ہونے کی حیثیت سے موصوف نے بھی خامہ فرسائی کی ہے۔ اس موضوع پر درج ذیل حضرات کے مقالات موصول ہوئے۔ مفتی قیصر علی مصباحی، محمد محبوب رضا مصباحی، مفتی غلام مرتضیٰ مرکزی، مفتی توفیق امجدی، مفتی اشرف رضا مرکزی، مفتی عظمت رضا رضوی، مفتی مجاہد رضا امجدی، مفتی شمشاد سبحانی، مفتی شفیق اللہ امجدی، مفتی شفیق ثقافی، اور کچھ نام اور ہے جس میں چھوٹ گئے ہیں، شاید کہ مولانا امجد مصباحی کا نام چھوٹ گیا ہے، اور ایسے ہی ہمارے مفتی عطا النبی نے بہت تاخیر سے اپنا مقالہ پیش کیا ہے جو ابھی ان کے موبائل میں ہی ہے، ہمارے پاس انہوں نے بھیجا، انشاءاللہ وہ خود اپنی زبانی اپنا مقالہ پیش کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ اس موضوع کے یعنی مروجہ جہیز کی شرعی حیثیت یہ جو موضوع ہے یہ علامہ مفتی قیصر علی مصباحی صاحب قبلہ کا انتخاب کیا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ موصوف سب سے پہلے اپنا مقالہ پیش فرمائیں تاکہ یا ہو سکے تو اقتباس کی شکل میں ہی، تاکہ ہم اپنی گفتگو آگے بڑھائیں اور پھر چند مقالات یا چند جگہوں سے مقالات سن کر کے ہم انشاءاللہ العزیز کسی نتیجے پر پہنچ جائیں۔ اسی لیے ہم گزارش کرتے ہیں علامہ مفتی قیصر علی سے کہ وہ تشریف لائیں، ہم ان کے بعد انشاءاللہ اپنے ان علماء کرام کا جنہوں نے مقالہ اگرچہ نہیں لکھا لیکن بڑی فقہی بصیرت رکھتے ہیں، بالخصوص علامہ مفتی عطا النبی مصباحی، یہ ہمارے شرعی بورڈ کے شروع سے اخیر تک بلکہ اب تک ساتھ میں ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ساتھ رہیں گے۔ لیکن موصوف جب سے ناظم اعلیٰ بنے ہیں موصوف نے کچھ ہمارے بورڈ میں کاہلی دکھائی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کریم ان کی مصروفیات کو کم کرے اور زیادہ سے زیادہ کام کرے دین و سنت کے لیے۔ ویسے جو کام کر رہے ہیں وہ بھی کام دین و سنت کا ہی ہے لیکن اور بڑا کام کریں، ہماری ان سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں۔
ہماری جماعت کے نوجوان ابھرتے ہوئے عالم دین علامہ مفتی محمد اظہار النبی حسینی مصباحی، یہ بھی ہماری شریف بورڈ کے شروع سے ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ فتاوی لکھنے والے علماء کرام میں اہم ذوق رکھتے ہیں، علمی ذوق ہے، اور بھی دیگر علماء کرام ہیں اور عزیز وقت ضرورت ان موضوعات پر انہیں بھی ہم دعوت دیں گے کہ اپنی فکریں ہمارے علماء کرام ہماری کمیوں کو دور فرما کر اصلاح فرمائیں اور کوئی صحیح فیصلہ سکیں۔ میں مفتی فیصل علی صاحب آئے ہیں، شاید کہ مکمل طریقے سے سکون میسر نہیں آیا موصوف کو، اسی لیے علامہ مفتی عطا النبی صاحب اپنا مقالہ جو لائے ہیں، چونکہ ہم نے تلخیص میں شامل نہیں کیا ہے مگر مقالہ شامل ہے، سیمینار بھی ہے، انشاءاللہ کتاب میں بھی شامل رہے گا، اور بھی جو مقالات راستے میں ہیں انشاءاللہ وہ سارے مقالات شامل ہوں گے۔ تو میں مفتی عطا النبی صاحب جو نیپال گنج سے تشریف لائے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اس موضوع پر آپ نے قوم کو کیا فکر دی ہے اور کیا شرعی رہنمائی فرمائی ہے، قوم کے حوالے پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو عناوین سیمینار کے لیے پیش کیے گئے، جن میں سے پہلا عنوان ہے مروجہ جہیز کی شرعی حیثیت۔ تو مقالہ جو اللہ کے فضل کرم سے تیار ہوا وہ ہے طویل، انشاءاللہ اس سے کچھ خلاصہ جگہ جگہ سے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ تو واضح ہے کہ جہیز کس قدر منحوس رواج ہے، جس کی بنیاد پر جو ہے یہ اس جہیز نے نہ جانے کتنے گھروں کو اجارا۔ تو اولا اس میں یہ جہیز کی شرعی حیثیت سے پہلے یہ بیان کیا گیا کہ جہیز دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بیان کیا کہ جہیز ہے کیا۔ واضح ہے کہ لڑکی کو اس کے گھر والے، اس کے اولیاء جو سامان دیتے ہیں اس کو جہیز کہا جاتا ہے۔ اب اس جہیز کی دو صورت ہوتی ہے، ایک برضا اور بلا مطالبہ، اولیاء کی رضامندی سے اور لڑکے والے کے بغیر مطالبے کے جو سامان دیے جائیں، ایک وہ قسم، اور دوسری قسم وہ کہ لڑکے والے خود مطالبہ کریں۔ اور اس سیمینار میں جو ہمارا موضوع ہے یہ دوسری قسم ہے، یعنی وہ جہیز، وہ سامان جو لڑکی والے دیں تو ضرور، لیکن وہ لڑکے والوں کے مطالبے کے بعد دیں۔ تو اس دوسری قسم جو ہے، اس کے حوالے سے سب سے واضح بیان یہی ہے کہ چونکہ یہ جو ہوتا ہے جہیز جو چیزیں دی جاتی ہے وہ لڑکی کی آسائش و آرام کے لیے، کچھ نقد بھی دیے جاتے ہیں تو وہ لڑکی پر خرچ کرنے کے لیے۔ تو یہ تو واضح ہے کہ قرآن کریم میں مردوں کو جو ہے عورتوں پر حاکم بنایا گیا، تو اب خرچ کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ مردوں کی ذمہ داری ہے، نہ کہ لڑکی کی۔ اب لڑکی والے سے مانگنا یوں ہی جو درست نہیں ہے۔ پھر مزید یہ کہ حدیث پاک میں بھی جو ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے جو شادی کی قوت رکھے، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں سے جو اس کی قدرت رکھے، نکاح کی طاقت رکھے تو وہ شادی کر لے۔ اب یہ الباءۃ کی جو تشریح محدثین نے فرمائی ہے، شارحین نے فرمائی، وہ دو، ایک یا تو جمع، دوسری ہے کہ اس طرح کی چیزیں، یعنی خرچ والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ۔ اب ظاہر ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے جو طاقت و قدرت رکھے وہ شادی کرے۔ اب اگر آپ کے اندر طاقت و قدرت نہیں تو آپ کو شادی کرنے کی حاجت نہیں، یعنی اگر آپ کے اندر اپنے اہلیہ کو نان و نفقہ دینے کی طاقت نہیں، مہر دینے کی طاقت نہیں، تو آپ کو شادی کرنے کی حاجت ہی نہیں۔ تو بہرحال تو اگر اس لحاظ سے بھی دیکھیں ان حدیث کی روشنی میں تو واضح ہوتا ہے کہ یہ جہیز جائز ہی نہیں۔ اس کے علاوہ فقہاء کرام نے بھی نفقہ کی جو صورت بیان کی ہے وہ عورتوں پر نہیں بلکہ مردوں پر بیان کی ہے، اور یہ تو بالکل واضح اور مشہور معروف کہ جب نکاح بھی پڑھاتا ہے نہ کہ
جب نکاح پڑھاتا ہے قاضی صاحب پڑھاتے ہیں یا پھر جو بھی پڑھانے والے ہوں مولانا صاحب پڑھاتے ہیں تو وہ باقاعدہ وہاں کہتے ہیں سکے رائج لوگ اتنے میں دین مہر اور مانا نفقہ کے، وہاں اس چیز کی صراحت وضاحت ہوتی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر لڑکے والے لڑکی والوں سے طلب کرے یہ تو صرف جو ہے منافقت ہوئی ایک لحاظ۔ بہرحال اب اس کے علاوہ پھر جو ہے شرعی حیثیت میں یعنی خود فقہ و فتاویٰ میں اگر دیکھیں تو فتاویٰ عالمگیری ہے، اسی طرح رد المحتار، پھر در مختار، پھر فتاویٰ قاضی خان، فتاویٰ رضیہ، فتاویٰ مستفیہ، وقار الفتاویٰ، اس طرح کے اور بھی کئی ایک فتاویٰ جات کی کتابیں، ان تمام میں صراحت ساتھ یہ بیان ہے کہ یہ جو جہیز ہے جو لڑکے والے مطالبہ کرتے ہیں یہ جائز درست نہیں۔ تو یہ ایک شرعی حیثیت بھی جہیز کی شرعی حیثیت جو یہاں مروجہ جہیز کی شرعی حیثیت جو عنوان رکھے کہ یہ دو پہلو رکھتے ہیں اپنے اندر۔ پہلا پہلو یہ کہ جہیز جائز ہے یا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو قسم نکلی جہیز کی، اولاً یہ کہ جہیز جو بلا مطالبہ ہو اور اولیاء کے رضا اور رغبت سے ہو تو وہ جائز ہے، اور جو بلا مطالبہ ہو اور جو مطالبے کے ساتھ یعنی لڑکے والے مطالبہ کریں تو وہ جو ہے جائز نہیں ہے۔ اول تو یہ حیثیت۔ دوسری حیثیت ہے کہ اگر جہیز دے رہے ہیں چاہے وہ لڑکی کے اولیاء اپنی خوشی سے دے یا لڑکے والوں کے مانگنے سے دے، دوسری حیثیت یہ ہے کہ اس سامان کا ان تمام چیزوں کا مالک کون ہے، یہ دوسری حیثیت ہے جہیز کی۔ تو فقہاء کرام نے بھی اس حوالے سے آپ جو بھی فقہ و فتاوی کی کتابیں ملاحظہ کریں گے اس میں صراحت سے موجود ہے کہ یہ تمام چیزیں جو عورتوں کو دی جاتی ہے اپنی شادی کے وقت کہ عورتیں اپنے سسرال لے کر کے جائیں، یہ تو ان تمام چیزوں کے مالک جو ہیں وہ عورت اور اس کی بیوی خود ہوتی ہے، نہ کہ اس کا شوہر ہوتا ہے، نہ شوہر کے اولیاء ہوتے ہیں۔ یہی وجہ کہ فقہاء کرام نے فرمایا اگر طلاق ہو گئی یا طلاق ہو گئی تو اور عورت چاہتی ہے سامان لے جانا تو لے جا سکتی ہے کیونکہ خود وہ اس کی مالک ہے، اور اگر عورت انتقال کر گئی تو انتقال ہو جانے کی وجہ سے ان میں جو ہے جو وراثت کی جو صورتیں وہ تمام صورتیں وراثت کی اس میں جاری ہوں گی۔ یہ دوسری صورت ہے۔ اچھا، اس حوالے سے جو ہے تمام کتب آپ دیکھ لیں، چاہے رد المحتار دیکھ لیں، چاہے جو ہے فتاویٰ عالمگیری دیکھ لیں، فتاویٰ رضیہ شریف دیکھ لیں، اس کے علاوہ فتاویٰ مستفیہ میں بھی یہی مذکور ہے کہ یہ جو جہیز کی چیزیں ہیں جو عورت کو دی جاتی ہے وہ خود عورت مالک ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک یہ پہلو نکل سکتا ہے کہ باپ نے اگر مالکی نہ کیا تو یہ واضح ہے کہ یہ عرف یہی ہے کہ باپ جو دیتا ہے وہ بطور ملک دیتا ہے نہ کہ بطور عاریت دیتا ہے۔ یہ عرف جو ہے الف کل مشہود، لہٰذا جو ہے جب باپ مالک بنائے نہ بنائے یہ عرف یہی ہے کہ جب باپ لڑکی کو دیتا ہے تو وہ بطور ملک ہی دیتا ہے، لہٰذا یہ اب جو بھی چیزیں باپ دے گا چاہے خوشی سے دے یا لڑکے والوں کو مطالبے سے دے، دونوں ہی صورت میں ان تمام چیزوں کے جو مالک ہوگی وہ لڑکی ہوگی نہ کہ اس کا باپ۔ اور جب باپ نہیں ہوگا جو دینے والا ہے تو اس کا شوہر کیسا ہو سکتا ہے یا شوہر کے اولیاء کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا، مزید شرعی حیثیت میں ایک چیز یہ بھی ہے ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ بعض حضرات جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سامان پیش کیے تھے اس سے اس کی جواز کی صورت پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ جواز کی صورت کسی قدر بہتر نہیں ہے اس سے نکالنا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تھا، جو بھی 3-4 چیزیں پیش فرمائی تھی اپنی صاحبزادی کو، تو اس کے دو پہلو ہیں۔ اول یہ کہ یہ جو چیزیں پیش کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بطور مہر جو رقم پیش کی تھی حضور کے بارگاہ میں نا، ان رقم سے وہ تمام چیزیں پیش کی گئی تھیں۔ تو اولاً یہ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش ہی نہ کی گئی، اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیش فرمایا تھا تو یہ ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی پرورش فرمایا کرتے تھے اور ان کی کفالت کیا کرتے تھے، اسی طرح کی بھی کفالت اور پرورش فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں دی ہیں ایسے سے دی ہے، تو اس لحاظ سے بھی دیکھیں تو یہاں پر جو ہے جہیز جو اس مروجہ جہیز کے لیے یہ جو اس صورت کو جو جواز کے لیے درست نہیں ہے۔ یہ مختصر اس مقدس صفحات کے مقالے کے ایک مختصر، امید ہے کہ ہمارے سامعین سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ ان مقالات کے میں اب مزید خلاصہ کرتے ہوئے کہ جہیز کی دو صورتیں ہیں، ایک اولیاء لڑکی کے اولیاء اپنی خوشی سے دیں، اس کی جواز میں کسی کو کلام نہیں ہونا چاہیے۔ ایک وہ جہیز جو لڑکی کے اولیاء اپنی رضامندی سے نہ بلکہ لڑکے والوں کے مطالبے پر دیں، اس کے حرمت پر اور عدم جواز پر بھی امید ہے کسی کو کلام نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اس کا مالک کون ہوگی، تو مالک لڑکی ہوگی،
اگر لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے تو لڑکی اس سامان کو لینا چاہے تو لینے کا انہیں پورا اختیار ہوگا، اور اگر اسی درمیان وہ وفات پا جاتی ہے بغیر طلاق کے نکاح میں رہتے ہوئے تو ان تمام چیزوں میں وراثت کے جو احکام وہ جاری ہوں گے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمایا سامان، اس سے جو ہے جواز پر مروجہ جہیز کے جواز پر دلیل پیش کرنا کسی قدر مناسب نہیں، اس لیے کہ یا تو وہ جو جہیز کے سامان جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائے تھے وہ جو مہر کی رقم دی گئی تھی اس مہر کی رقم سے پیش فرمایا گیا تھا وہ سامان، یا پھر یہ کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ولی کی حیثیت سے وہ سامان پیش فرمایا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ موصوف نے جو اپنے مقالہ کا خلاصہ پیش فرمایا ہے اور اخیر میں جو گفتگو کی ہے، میں نے کئی مقالات کا مطالعہ کیا، قریب تمام علماء کرام اس پر متفق ہیں، اور کہ جو جہیز مطالبے کے بعد دیا جائے وہ ناجائز و حرام ہے، لینا بھی حرام دینا بھی حرام، اور لڑکے والے جو اپنی مرضی سے دے بغیر کسی مطالبے کے تو اس کے جواز میں کلام نہیں ہے۔ تقریباً تمام مفتیان کرام نے اسی کو لکھا ہے۔ میں اس موضوع پر اب حضرت علامہ مفتی قیصر علی مصباحی صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ آپ چاہیں تو بیٹھ کر ہی مقالہ پڑھیں، میں آپ کی مجبوری سمجھتا ہوں، یا کھڑے ہو کر کے آپ کو اختیار ہے۔ بہرحال موصوف کا مقالہ بڑا اچھا ہے، طویل ہے۔ ایسے ہی مولانا مفتی امجد رضا مصباحی نے بھی اپنا مقالہ لکھا، اچھا مقالہ مجھے لگا ماشاءاللہ۔ اس طریقے سے مولانا مفتی غلام مرتضیٰ مرکزی نے اپنا مقالہ اس موضوع پر لکھا ہے، کامیاب مقالہ ہے ماشاءاللہ۔ اور ایسے ہی حضرت مولانا افتخار مصباحی جو ہمارے یہاں موجود ہے، ابھی تشریف لائے ہیں، الحمدللہ ان کا مقالہ بھی کامیاب ہے۔ اس طریقے ہیلو اس معاملے میں مفتی قیصر علی صاحب قبلہ سے گزارش ہے، چونکہ آپ کا دیا ہوا یہ موضوع ہے تو اس موضوع پر کس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں، اور جو بھی ابھی آپ نے سماعت کیا ہے آپ کو اختیار ہے، چاہے تو گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں یا کچھ حضرات کے مقالات کے اقتباس سماعت کر لیں۔ اگر کسی کو اظہار رائے کا اختیار ہو یا اختلاف اظہار رائے سے یا اپنی رائے پیش کرنا چاہتے ہوں تو آپ کو مکمل اختیار ہے کہ اس موضوع کو یا تو آگے بڑھائیں یا اپنی تحریر اپنی گفتگو کے بعد آپ اس موضوع کو یہیں پر فیصلے کی مرحلے سے گزارنے کی کوشش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم یا صاحب الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ الحمدللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے غوث و خواجہ رضا کے صدقہ و طفیل میں ہم لوگ یہاں پہ حاضر ہیں، اور یہ فقہی سیمینار یہ علم اضافے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارے بہترین ہم نشین کون ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلا دے، اور جس کا بولنا تمہارے علم میں اضافہ کر دے، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلا دے۔ الحمدللہ تبارک و تعالی ہماری نگاہوں کے سامنے نمونے اسلاف اور حال ہمارے کرم فرما حقیقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی محمد اسرائیل رضوی المعروف حضور سادہ مزلہ علینا موجود ہیں۔ ان کی سرپرستی میں اور صدارت میں ہم یہ سیمینار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ میرے بڑے کرم فرما جن کی درسگاہ میں رہ کر کے میں نے سب کچھ سیکھا، شہنشاہ تدریس، فکر و فن کے تاجور، علم و اخلاص کے پیکر، استاذ العلماء، استاذ گرامی حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد داؤد حسین رضوی صاحب قبلہ دامت ظلہ علینا۔ اس طرح سے ہمارے ممتحن بھی یہاں پہ ہیں، بلبل نیپال حضرت علامہ سعادت حسین اشرفی صاحب قبلہ ہمارے میرے ممتحن رہ چکے ہیں۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی عبدالعزیز صاحب قبلہ دامت ظلہ علینا وہ بھی میرے ممتحن رہ چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد اسلم القادری صاحب قبلہ وہ بھی میرے ممتحن رہ چکے ہیں۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب قبلہ تو وہ میرے دادا استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شمس الدین صاحب قبلہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور مجاہد دوراں مجاہد اہل سنت علم و اخلاص کے پیکر حضرت علامہ محمد مستقیم صاحب قبلہ دامت ظلہ علینا، جن کی خدمات جلیلہ کو ہم ہمیشہ سراہتے ہیں۔ مولانا منظور احمد صاحب قبلہ، مجاہد وقت حضرت علامہ مولانا ایوب صاحب، اور دیگر ہمارے اکابرین، ہمارے ہمنوا اور شرعی بورڈ آف نیپال میں جو ہمارے ساتھ رہے شروع سے اخیر تک، ہم لوگوں نے ساتھ کئی مسائل کو حل کیا، جن میں سر فہرست قاضی ادارے شریعہ جنک پور دھام نیپال حضرت علامہ مولانا مفتی اظہار النبی صاحب قبلہ، اور ماہر درسیات حضرت علامہ مولانا مفتی عطاء النبی صاحب قبلہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام شرعی بورڈ آف نیپال کے اراکین کو سلامت رکھے، اور جیسا کہ فقیہ نیپال، فقیہ با کمال، محب گرامی وقار حضرت علامہ مولانا مفتی محبوب رضا صاحب قبلہ دامت ظلہ علینا نے فرمایا کہ آج ہم مروجہ جہیز کی شرعی حیثیت کے حوالے سے میں نے مقالہ لکھا ہے، اور بہت حد تک جو مفتی عطاء النبی صاحب قبلہ نے بیان کیا ہے میرا بھی مضمون اس سے ملتا جلتا ہے۔ میں نے بھی دور حاضر میں جہیز کی جو 2 قسمیں رائج ہیں ان کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ کئی سرخی ہے کہ مالی مطالبہ قبل نکاح ہو یا بعد نکاح ہر حالت میں رشوت ہے۔ یاد رہے کہ پرانے زمانے میں لڑکی والوں کی طرف سے تعاون کا مطالبہ ہوتا تھا کہ معقول مقدار میں لڑکی کے عوض لڑکے والے مال ادا کریں تو ہم اپنی بیٹی یا بہن کے نکاح کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ اب اس نئے دور میں لڑکے والوں کی طرف سے مالی مطالبہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے ہمیں اتنی پیشگی رقم دے تو ہم اپنے بیٹے یا بھائی کا نکاح کریں گے، ورنہ نہیں۔ از روئے شرع ایسا مالی مطالبہ خواہ سامان کی شکل میں ہو، خواہ نقد کی شکل میں ہو، صورت میں ہو، چاہے لڑکے کی طرف سے ہو یا لڑکی کی طرف سے، قبل نکاح ہو یا بعد نکاح، ہر حالت میں رشوت ہے جو قطعاً ناجائز و حرام ہے۔ چنانچہ امام اہل سنت سیدی حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
ایک صاحب نے مغربی بنگال سے یہ مسئلہ دریافت کیا تھا کہ عام طور پر اس علاقے میں لڑکے والوں سے قبل نکاح کچھ رقم وصول کی جاتی ہے اور اس بارے میں 2 طریقے رواج یافتہ ہیں۔ ایک یہ کہ نکاح کو اس پر موقوف کیا جاتا ہے، دوسرے یہ کہ نکاح کے لیے یہ شرط لازمی نہیں قرار پاتی، لیکن یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ نکاح کا پیغام دینے والا یا اس کا سرپرست کچھ نہ کچھ مال نقد کی صورت میں ادا کرے جسے وہ نکاح کے مصارف کے سلسلے میں خرچ کرتے ہیں۔ بعض علماء بنگال اس کو رشوت قرار دے کر ناجائز بتاتے ہیں۔ آپ جواب باثواب سے آگاہ فرمائیں۔ امام اہل سنت سیدی حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، رشوت وہ ہے جو بعض قوموں میں رائج ہے کہ اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ کسی سے اس وقت تک نہیں کرتے جب تک خاطب سے اپنے لیے کوئی چیز حاصل نہ کر لیں۔ نیز رشوت وہ ہے کہ کوئی شخص اپنے زیر وکالت لڑکی کا رشتہ اگر اپنے لیے کچھ لیے وہ لڑکی شوہر کے حوالے نہ کرے۔ بزازیہ میں ہے کہ بھائی اپنی بہن کی شادی کرنے سے اس وقت تک انکار کیا جائے، چنانچہ اس کو کچھ دے دیا گیا تو دینے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس بھائی سے واقعی پاس ہو چکی ہو، کیونکہ وہ رشوت ہے۔ تزویہ شریف کی عبارت سے ثابت ہوا کہ قبل نکاح مال کا وصول کرنا رشوت ہے جو ناجائز ہے۔ لڑکا یا اس کے والدین کی جانب سے لڑکی یا اس کے اولیاء سے سامان جہیز کا مطالبہ کرنا ناجائز ہے۔ لڑکی یا اس کے اولیاء کی جانب سے بصورت مطالبہ جو کچھ دیا جائے گا اس کی واپسی ضروری ہوگی۔ اس کے ماتحت میں نے فقہائے کرام کی فقہی عبارتوں کو بھی اور اخیر میں ایک عنوان ہے مروجہ جہیز کے نقصانات۔ اس سرخی کے تحت بھی کئی مفید باتوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں ان چیزوں کو پڑھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ یہاں پہ فوٹو کاپی موجود ہیں۔ اکابرین کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش ہے اور اپنے ساتھیوں سے بھی مخلصانہ گزارش ہے کہ آپ پڑھ لیں۔ جہیز طلبی کی لعنت کا ازالہ یہ بھی ایک سرخی ہے۔ اس کے تحت بھی میں نے کئی مفید باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک کوشچن مارک کی صورت میں ایک سرخی لگائی ہے، کیا جہیز دینا سنت ہے؟ اس کے تحت بھی وہی ایک گفتگو ہے جو مفتی عطاء النبی صاحب قبلہ نے بیان کیا ہے۔ ایک سرخی ہے جہیز کے خلاف بولنا یا لکھنا ایک مستحسن کام ہے، مگر اس کے تحت جو میری فکر ہے وہ یہ ہے کہ جہیز کے خلاف بولنا اور لکھنا ایک عمدہ اور اچھا کام ہے۔ علماء، ائمہ، خطبہ اس کو موضوع سخن بنا کر اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ قلمکار حضرات اس کے مضر اثرات اور بھیانک نتائج کو صفحات کرتاس پر لاتے رہتے ہیں، جو لائق ستائش ہے اور خوش آئند بات ہے، مگر افسوس اور شرم سے ہمارا سر اس وقت جھک جاتا ہے جب جہیز کے خلاف زبان و قلم چلانے والے، مظاہرے اور مشورے دینے والے خود اپنی یا پھر اپنے بیٹے بیٹی اس کی ساری قباحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کے عدم جواز کو نسیہ منسیہ کر دیتے ہیں۔ ایک اور سرخی لگائی ہے، مروجہ جہیز کا سد باب کرنے کے لیے قانون وراثت کو رائج کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کو سن لیا جائے۔ یقیناً ہمارے معاشرے میں جہیز کا رواج تو بڑھتا جا رہا ہے جو قابل مذمت ہے، مگر لڑکیوں کو وراثت دینے، خصوصاً باپ کے ترکہ میں بہنوں کا حق دینے کا قطعی اور اہم فرض مردہ ہوتا جا رہا ہے، جسے زندہ کرنا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ دوسرے الفاظ میں قوانین میراث کو زیادہ سے زیادہ رائج کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن و احادیث میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ وراثت میں صرف لڑکوں ہی کا حق نہیں بلکہ لڑکیاں بھی اس کی حقدار ہیں۔ لہٰذا ہم جہاں مروجہ جہیز کے خلاف ہیں وہیں پر لڑکیوں کی میراث کی اہمیت کو بھی خوب اجاگر کیا جائے اور انہیں ان کا حق دلایا جائے۔ اور جب ہمارے معاشرے کے لوگ اس سلسلے میں شریعت مطہرہ کے قانون پر عمل کرنے لگیں گے تو مروجہ جہیز کی لعنت خود بخود یا اس کے گھر والوں سے پیشگی رقم، ساز و سامان وغیرہ کا مطالبہ کرنا ناجائز و حرام ہے۔ یہ حکم اس وقت ہے جبکہ صراحتاً یا اشارتاً مطالبہ کیا جائے، اور اگر اپنی خوشی سے دیا جائے تو شرعاً اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایک اور نیک بنائے، علم نافع سے نوازے۔ علم نافع، یہ ہمارے اساتذہ کرام یہاں پہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں در مختار کی ایک عبارت یاد آ رہی ہے، وہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو
میں علم نافع کے تعلق سے بڑی اچھی گفتگو کی گئی ہے، اور در مختار کی عبارت ہے قال اسماعیل ابن ابی رجائین رأیت محمدًا فی المنام فقلت له ما فعل اللہ بک فقال غفر لی ثم قال لو اردت ان اعذبک ما جعلت هذا العلم فیک۔ اسماعیل بن ابی رجا جو بڑے محدث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا ما فعل اللہ بک، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں غفر علی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، اللہ اکبر۔ اور پھر فرماتے ہیں لو، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لو اردت ان اعذبک ما جعلت هذا العلم فیک، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر مجھے تجھے عذاب دینا ہوتا تو تیرے سینے میں علم نافع کو جگہ نہیں دیتا، اللہ اکبر۔ پھر حضرت اسماعیل بن ابی رجا فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا، فقلت له فین ابی یوسف، تو انہوں نے فرمایا فوقنا بدرجتین۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ ہم سے 2 درجات بلند ہیں۔ پھر میں نے پوچھا فین ابو یوسف فین ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ کہاں ہیں؟ حضرت امام محمد جواب دیتے ہیں اسماعیل بن ابی رجا کو، کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہیہات وذاک فی اعلی علیین، ان کے درجات تو بہت بلند ہیں، وہ اعلی علیین میں ہیں۔ کیف وقد صلی الفجر بوضوء العشاء 40 سنة وحج 55 حجة ورأى ربه في المنام 100 مرة، اللہ اکبر۔ اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ اس درجے کو کیسے نہیں پہنچتے کہ انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو کے سہارے نماز فجر ادا کی، انہوں نے 55 حج ادا کیے، اور انہوں نے 100 مرتبہ رب تبارک و تعالیٰ کو خواب میں زیارت کی، الحمدللہ۔ علم نافع، دعا فرمائیں کہ ہم تمام لوگوں کو ان اساتذہ کرام اپنے اکابرین کا نیاز مند رکھتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع سے نوازے۔ علم نافع اگر حاصل ہو گیا تو ہم یہاں بھی بلند رہیں گے، وہاں بھی بلند رہیں گے، اور یاد رہے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہمارا نصب العین ہے، الحمدللہ تبارک و تعالی۔ شرعی بورڈ آف نیپال کی جانب سے جتنے بھی فتاوے دیے جاتے ہیں وہ فتاوی رضویہ کی روشنی میں اور دیگر مستند فقہی کتابوں کی روشنی میں دیے جاتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کا مد نظر اور ٹارگٹ یہی رہتا ہے کہ امام اہل سنت کی تعلیمات اور ان کے فرمودات سے الگ نہیں ہونا ہے۔ اور فتاوی رضویہ ایک ایسی کتاب ہے جو مفتی بنانے والی کتاب ہے۔ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو بیکم اے مفتی، میں ہمیشہ کہتا ہوں ساؤتھ افریقہ میں اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو بیکم اے مفتی بٹ اٹ از ویری ایزی فار مفتی ٹو ریموو ہز ڈیفیکلٹیز تھرو دا ہیلپ آف فتاوی رضویہ۔ یہ تو بہت مشکل کام ہے مفتی ہونا، آج ہم لوگ ناقلین ہیں، مفتی بننا بہت مشکل کام ہے، لیکن ایک مفتی کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ فتاوی رضویہ کا سہارا لے کر وہ مسائل کو حل کر لیتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ایک اور نیک بنائے، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ رضا کے ہم ہیں، صدا رہیں گے، انہی کے چرچے کیا کریں گے، مزار انور سے اعلی حضرت ہمارے حق میں دعا کریں گے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اخیر میں گزارش کرتا ہوں اپنے تمام احباب سے کہ دعا فرمائیں کہ رب تبارک و تعالی ہمارے لیے جو ادارہ ہے دارالعلوم اعلی حضرت اور امجدی دارالفتہ، اس کے لیے بھی آپ خصوصی دعا فرمائیں گے، رب تبارک و تعالی ہماری اور خدمات کو قبول فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ شرعی بورڈ آف نیپال اور شرعی بورڈ آف نیپال کے اراکین جو ہمارے اکابرین کے سائے تلے ہیں، رب تبارک و تعالی اس کو سلامت رکھے۔ حضرت علامہ اور مولانا مفتی محبوب رضا صاحب قبلہ کی خدمات جلیلہ و جمیلہ کو قبول فرمائے اور مزید برکتوں سے نوازے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب نے اپنے مقالے کا خلاصہ پیش فرمایا۔ یہ موضوع اب آخری 15 سے 20 منٹ کے بعد ہم ناشتہ کریں گے اور 15-20 منٹ ہمارے پاس وقت ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ سیمینار میں اس حوالے سے بتاؤں کہ ہمارے فقہ نے اپنی کتابیں میں نقل فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنی کثیر تلامذہ کے ساتھ، بعض روایت میں کہ 200 300 کسی میں آیا ہے 125 150 جو بھی ہو تعداد، بعض میں کم سے کم 80 تلامذہ ان کے ضرور رہا کرتے تھے۔ جب آپ سیمینار کسی مسئلے پر بحث کرتے تھے
تو فقہائے کرام کئی دن، ایک دن، دو دن، کئی دن ایک مسئلے پر بحث کرتے اور لوگ باہر یہ سوچتے کہ لگتا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن جب نعرہ تکبیر و رسالت کی صدا بلند ہوتی امام اعظم کے حجرے سے، جہاں آپ کے علماء کرام اور تلامذہ کا بورڈ تھا وہاں پر، تو باہر والے سمجھ لیتے محلے کے لوگ، لگتا ہے کہ اب یہ لوگ مسئلے کو حل کر چکے ہیں۔ تو یہ طریقہ رہا ہے۔ ہم لوگ الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور انہی کے مسلک، انہی کے مذہب کو عام کرنے کے لیے ہم نے شرعی بورڈ کو قائم فرمایا ہے۔ تو مسلک ابو حنیفہ یعنی مذہب ابو حنیفہ رضی اللہ ہمارا ہر عمل ہوگا، جہیز کے حوالے سے اور دیگر امور پر بھی اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ بڑی تیزی کے ساتھ افضل پیش فرمائیں حضرت مولانا مفتی امجد رضا صاحب، اور پھر اس کے بعد چونکہ ہمارے چندی شرکا یہاں پر مقالہ نگار موجود ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی ہمیں کرنی چاہیے۔ بڑی محنت سے مقالے کا خلاصہ پیش فرمائیں۔ دو تین حضرات ہیں انشاءاللہ ہم لیں گے، اور پھر انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ کے بعد ناشتے کا وقفہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ فیصلہ اس موضوع پہ ہو جائے گا۔ محترم علماء ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس راہ کا میں ایک چھوٹا سا سائل ہوں اور ادنا متعلم ہوں جو فقہ حنفی کی صحیح روشناسی حاصل کر سکوں، اور اسی کے تحت میں نے کچھ حضرت علامہ مفتی محمد محبوب صاحب نے سیمینار کا ایک جو موضوع دیا ہمیں انہوں نے، مروجہ جہیز کی شرعی حیثیت، اس کے تحت میں نے بھی کچھ رقم کیا ہے، اس کا خلاصہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ جہیز جو اپنے علاقے میں جو رائج ہے، مروجہ جو جہیز ہے، اس کی 3 صورتیں میری نظر میں آتی ہے۔ پہلی صورت کہ لڑکی والے، لڑکی کے اولیاء بغیر کسی مطالبہ کے اپنی رضا کے ساتھ سامان ضرورت اپنی بیٹی کو دیتے ہیں، اسے جہیز کہا جاتا ہے۔ دوسری صورت جو اپنے علاقے میں رائج ہے وہ یہ کہ مطالبہ ہوتا ہے کہ میں نکاح اسی وقت کروں گا، اسی وقت میں اس رشتہ کو قائم رکھ سکوں گا اور رشتہ کروں گا جب ہمیں فلاں چیزیں دی جائے، خواہ وہ چیزیں نقد کی صورت میں ہو یا گاڑیاں ہو یا اور بھی دوسری ضرورت کی چیزیں ہوں۔ کنایتاً کہتے ہیں کہ فلاں چیزیں دے دی جائے، فلاں چیزیں دے دی جائے، یہ ہمیں ضرورت کی چیزیں ہیں، فلاں چیزیں دے دی جائے۔ تو اس طریقے سے بھی کچھ جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور حکم کے تحت اگر دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں اشارتاً مانگا جائے یا صراحتاً مانگا جائے، مطالبہ کیا جائے سامان جہیز کا، یہ دونوں چیزیں ناجائز و حرام ہیں۔ چونکہ جب میں نے کتب فقہ کا مطالعہ کیا تو یہی سمجھ میں آیا کہ جو مانگنا ہے، چونکہ سابقہ زمانے میں ہوتا تھا کہ والد طلب کرتے تھے کہ میں نکاح اسی صورت اپنی بچیوں کا کروں گا جب تم مجھے فلاں چیزیں دو گے۔ تو سابقہ زمانہ میں یہ حال تھا کہ لڑکی طلب کرتے تھے لڑکا والوں سے، اور پھر نکاح اس کے عوض میں نکاح میں اس لڑکی کو دیا جاتا تھا۔ وہ چیزیں بدل گئی، نیا زمانہ آیا، اب یہ صورت آ گئی کہ لڑکا والا طلب کرتا ہے کہ میں یہ چیزیں دوں گا تب نکاح کروں گا ورنہ تو نکاح نہیں کروں گا۔ صورت وہی ہے، پہلے لڑکی والے مانگتا تھا، اب لڑکے والے مانگ رہا ہے، اور پہلی جو صورت تھی اس کے تحت علماء فقہ فرماتے ہیں کہ وہ رشوت ہے، اور اب جو صورت ہے یہ بھی رشوت ہی کے ضمن میں آئے گا۔ اور رشوت کیا ہے کہ ہر ایک پر مخفی، کسی پر مخفی نہیں کہ رشوت یہ حرام ہے۔ اس کے متعلق بہت ساری احادیث کریمہ میں وارد ہے، اس کے وعیدیں وارد ہیں، اور بہت سارے فقہ نے یہ لکھا ہے کہ رشوت یہ حرام ہے۔ تو گویا اس طریقے سے دیکھا جائے کہ یہ جہیز جو ابھی مطالبہ کے ساتھ مانگا جا رہا ہے اور اس کے بعد نکاح کی جا رہی ہے، یہ رشوت ہی ہے، اور رشوت بھی اسلام میں ناجائز و حرام ہے۔ گویا جہیز ناجائز و حرام ہے، اس کا مطالبہ کرنے والا حرام کا مرتکب ہے۔ انہی خلاصے کے ساتھ میں اپنے اس مضمون کا اختتام کرتا ہوں۔ یہی میرا مضمون کا خلاصہ ہے کہ جہیز جو فی الوقت مانگا جا رہا ہے اور اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہ سخت ناجائز و حرام ہے، اور اس کے مانگنے والوں کے اوپر حدیث میں بہت ساری وعیدیں وارد ہیں جو کہ رشوت کا ضمن میں آتا ہے، اور رشوت حرام کاری ہے۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام شرکائے سیمینار کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنی فرصت کا وقت نکال کر شرعی مسئلے کے حل کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں نے دونوں موضوعات پر مطالعہ تو کیا تھا، مگر کچھ غیر معمولی مصروفیات کی وجہ سے مقالہ لکھ نہیں پایا۔ البتہ اس حوالے سے میں اپنا نقطہ نظر رکھ رہا ہوں، اور اس سے اتفاق کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ جہیز کے ساتھ مروجہ کے قید یہ مناسب نہیں ہے۔ وجہ سے یہ مروجہ وہاں ہوتی ہے جہاں پہلے کسی چیز کی اصل شریعت میں ہو اور اس کی شکل بگڑ جائے اور وہ رائج ہو جائے، تب وہاں مروجہ کی قید لگائی جاتی ہے، جبکہ شریعت کے اندر جہیز کا کوئی تصور ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے مروجہ جہیز کے بجائے جہیز کی شرعی حیثیت یہ عنوان ہونا چاہیے۔ اور مزید یہ کہ دو صورتیں الحمدللہ سارے فقہاء کرام نے بیان فرمائی کہ بلا مطالبہ اپنی رضا سے والدین دیں، دوسری صورت مطالبے کی وجہ سے والدین دیں۔ مطالبے کی وجہ سے اگر دے رہے ہیں تو اس کے ناجائز و حرام ہونے میں کسی کو کلام نہیں، اور مطالبے کے بغیر اگر کوئی دے رہا ہے، مطالبے کے بغیر اگر والدین جہیز دے رہے ہیں تو اس کو بھی مطلقاً جائز قرار دینا یہ درست نہیں۔ اس میں بھی کچھ قید ہونے چاہیے، اگرچہ ہمیں حسن ظن کا ہی حکم ہے، لیکن حکم شریعت بیان کرنے میں جو شکیں نکل رہی ہو ان کو ضرور بیان کرنا چاہیے۔ تو بغیر مطالبے کے اگر والدین دے رہے ہیں تو اس میں ان باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ والدین جو جہیز بغیر مطالبے کے دے رہے ہیں وہ اپنی شان و شوکت کے اظہار کے لیے نہ دے رہے ہو، نام و نمود اور ریاکاری کے لیے نہ دے رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جہیز دینے کے لیے سودی قرض، حرام قرض نہ لے رہے ہیں۔ اگر حرام قرض لے کر کے اپنی خوشی سے وہ جہیز دیں گے تو وہ بھی جہیز حرام ہوگا جبکہ خوشی سے دیں گے۔ تو ان دو باتوں کو میری طرف سے ایڈ کیا جائے۔ یہ اتفاق کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو فیصلے کا کہ انشاءاللہ باتیں سامنے آئیں گی۔ میرا جو نقطہ نظر ہے مطالعے کے بعد جو میرا نقطہ نظر ہے وہ میں نے اپنا پیش کیا کہ بلا مطالبہ مطالبے کے ساتھ تو حرام ہے ہی، لیکن بلا مطالبہ اگر جہیز دے رہے ہیں والدین یا اولیاء دے رہے ہیں تو اس میں اس بات کو پیش نظر رکھا جائے کہ وہ دے تو نام و نمود ریاکاری اپنی شان و شوکت کے اظہار کے لیے نہ دیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ سودی حرام قرض لے کر کے جہیز نہ دیں۔ اگر حرام قرض لے کر کے جہیز دیتے ہیں تو اس صورت میں بغیر مطالبے کے بھی اپنی رضامندی سے دیں گے تبھی وہ حرام ہوگا۔ وراثت، ہاں یہ بھی کہ وراثت چونکہ اس کو ملنا نہیں ہے، تو چلیے چونکہ یہ جو جہیز کی رسم مسلمانوں میں رائج ہوئی یہ غیر مسلموں سے آیا، ان کے یہاں وراثت دینے کا رواج ہے نہیں، نقل قانون ہے، تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ چلے شادی کے موقع پہ جتنا ہو سکے دیتے ہیں، اس کے بعد تو بیچاری کو ملنا نہیں۔ اب یہ رسم دھیرے دھیرے جو ہے ہم مسلمانوں میں گھر کرنے لگے، تو کہیں نہ کہیں شاید دو چار ہی صحیح، 100 میں دو چار ہی صحیح، لیکن والدین کے ذہن میں آتا ہے کہ ایک رات تک ملے کہ اس کو کچھ ملنا نہیں ہے، تو چلیے ابھی جو دینا ہوگا دے دیں گے۔ یہ تین چیزیں کہ وراثت اس کو دینا نہیں ہے اس لیے دے رہے ہیں، اس کا بھی تصور نہ ہو، یہ شان و شوکت اور ریاکاری کا اظہار یہ بھی نہ ہو، سودی قرض حرام قرض لے کر کے بھی جہیز نہ دیں، ورنہ تو وہ بھی جہیز اگر رضامندی سے دے گا تو حرام ہوگا۔ اور ایک چیز جو قابل اصلاح ہے الحمدللہ مقالہ نگاران نے اس سے ہمارا جہیز دینا سنت ہے، جہیز مانگنا تو حرام ہے لیکن جہیز دینا سنت ہے۔ یہ جو مشہور ہے یہ غلط مشہور ہے، یہ جہیز دینا کبھی سنت تھا ہی نہیں،
جہیز دینا کبھی سنت تھا ہی نہیں. یہ ہماری اور آپ کی غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے درمیان مشہور ہو گیا کہ جہیز دینا سنت ہے. اس لیے کہ جہیز دینا سنت اس وقت ہوتا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز دیا ہوتا, لیکن آپ نے کبھی جہیز دیا ہی نہیں. اور صاحبزادیوں کے حوالے سے کتب میں کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تذکرہ ہے, اور وہ تذکرہ بس اس لیے ہے کیونکہ اس کی دو وجہ جواب دیے گئے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام کی سپرد فرمایا تھا. اسی سے آپ نے کچھ سامان زینت خرید کر کے دیا تھا. دوسری صورت یہ تھی کہ جس طریقے سے نبی کریم علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولی تھے, خود حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ, تو آپ نے جو سامان دیے تھے وہ حضرت علی کو دیے تھے ولی ہونے کی حیثیت سے, نہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا وہ سامان دیے تھے. تو یہ کچھ باتیں جو میرے مطالعے کے ذریعے میرا جو اپنا نقطہ نظر وہ میں نے پیش کیا, اور امید ہے کہ آپ سب تمام حضرات اس پر غور فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ الحمدللہ جو میں نے مقالہ قلم بند کیا ہے, مطالعہ کیا ہوگا آپ نے, میں نے وہاں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ سنت نہیں ہے. اور پھر سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے جو دیا ہے, تو اس کے حوالے سے وہاں یہ وضاحت موجود ہے کہ وہ حضرت علی نے اپنا سامان فروخت کیا تھا اور پھر حضور کے حوالے کیا تھا. لیکن ایک جو یہ روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے بطور کفالت حضرت علی کو کچھ دیا تھا, اس کی استنادی حیثیت اور سقہ رابیان کے ذریعے یہ بات میرے علم کے مطابق پایہ تکمیل کو نہیں پہنچی. اس لیے میں نے اپنے مقالے میں اس جزیے کو رکھا ہے کہ مولا کائنات نے اپنا زرہ فروخت کیا اور پھر اسی کو نبی کے حوالے کیا تاکہ سامان جو بھی ہو خرید کر کے لائیں, اور اللہ کے نبی نے وہ کیا. آخر میں جو مفتی زار نبی نے کہا ہے کہ جہیز اگر کوئی اپنی مرضی سے دیتا ہے تو وہاں پر بھی پابندی ہونی چاہیے. ہاں یقینی سی بات ہے کہ وہ باپ بھی تو نالائق ہے جو قرض لے کر کے سودی بیاج لے کر کے بیٹی کو جہیز دیتا ہے, وہ گویا کہ خود ہی زہر کو اپنے منہ میں لے رہا ہے. میں نے اس کی ایک صورت اپنے مقالے میں بیان کیا ہے, شاید علماء کرام دیکھے ہوں گے. وہاں پر یہ لکھا ہے کہ باپ اگر چاہے تو اپنی بیٹی کو اپنی زندگی میں اپنے میراث سے, جائیداد سے جو چاہے اسے دے دے اور کہہ دے کہ میں نے تمہیں اپنے میراث سے دیا ہے, اور بیٹی کو مالک بنا دے. یہ اس کا مالک حقیقت میں وہ لڑکی ہی ہوگی. تو یہ ایک جواز کی صورت نکل سکتی ہے, کیونکہ فتاوی امجدیہ میں حضور صدر الشریعہ نے اس مسئلے پر روشنی ڈالی ہے اور لکھا ہے کہ باپ اگر اپنی بیٹی کو زندگی میں کچھ دے کر کے یا بیٹا کو الگ کر دے تو کر سکتا ہے, اور اس کو اختیار ہے چاہے کم یا زیادہ دے یا للذکر مثل حظ الانثیین پر عمل کرے, وہ ساری صورتیں. بہرحال وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے, ناشتہ بالکل تیار ہے, تو ہمارے مفتی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد ہم ایک آدھ مقالہ کی تلخیص اور سنیں گے انشاءاللہ. پھر یہ اس موضوع پر ہم گفتگو یہیں پر روکیں گے انشاءاللہ. مفتی قیصر صاحب کو فرمانا چاہ رہے ہیں شاید. اچھا فرمائیں. یہ مفتی محبوب صاحب اللہ نے فرمایا کہ وہ مسئلہ صحیح ہے, لیکن بطور میراث وہ نہیں دے سکتا. باپ میراث سے اگرچہ دے گا لیکن وہ ہبہ کہلائے گا, میراث نہیں کہلائے گا. تو اس بات پر توجہ رہے. نہیں, وہ اس کا مسئلہ میں نے اس پر غور کیا کہ فتویٰ امجدیہ میں جو صدر شریعہ نے لکھا ہے کہ چونکہ میراث شخص کے مرنے کے بعد ترکہ ہوتا ہے وہ, اور اگر اس نے اپنی زندگی میں دے دیا تو اب وہ بیٹی باپ کے جائیداد سے مطالبہ نہیں کر سکتی. تو گویا کہ اگرچہ وہ ہبہ ہے, آپ جو بھی نام دے سکتے ہیں اس کو دیں, بدل دیں, وہ باپ اپنی جائیداد کا اپنی بیٹی کو زندگی میں دے کر کے اپنے میراث سے اس طریقے سے اس کو حصہ اس نے دے دیا. گویا کہ آپ چاہے اس کو ہبہ کہے تو ہبہ بھی کہہ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اب وہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹی اب باپ کی جائیداد میں حصہ نہیں پائے گی. یہ مسئلہ آلات نے بھی لکھا فتویٰ رضویہ میں, اور یہ فتویٰ امجدیہ میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے. یہ اس کو میراث نہ کہا جائے. ہاں نام بدل سکتے ہیں آپ, ہبہ ہی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیے یہ الفاظی پاریاں جو کھیل رہے ہیں ہم لوگ, میں سمجھ رہا ہوں کہ تقریب فہم کے لیے آپ فرما رہے ہیں, اور صحیح جس طرح سے مفتی اظہار النبی صاحب اللہ نے لفظ مروجہ جو انہوں نے کہا کہ مروجہ نہیں ہونا چاہیے, صرف جہیز ہونا چاہیے, یہ تقریب فہم کے لیے مروجہ جس سے تعزیہ داری ہے. مروجہ تعزیہ داری ہے
یہ لفظ جو ہے تقریب فراہم کی ہے اور ہاں جہیز کی شرعی حیثیت جو ہے نا مروجہ جہیز کی شرعی حیثیت سے ایک کھلا ہوا اور ہر ایک آدمی کے عوام و خواص سب کے سمجھنے کے لیے آسانی ہوتی ہے، اس لیے میں نے لفظ مروجہ کا استعمال کیا ہے اور میں نے ہی نہیں کیا ہے بلکہ آپ دیکھیں گے دیگر اکابرین کے مقالے کو اور پیروں کو استعمال اس پہ یہ صحیح بات ہے کہ اس معاملے میں جو ہے مروجہ جہیز کے معاملے میں مروجہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور الحمدللہ کئی فقہا نے کیا بھی ہے، لیکن یہاں پر تعزیہ والی مثال آنا یہ درست نہیں، اس لیے کہ تعزیہ بھی مروجہ ہو تبھی وہ ناجائز حرام ہے، اور اگر تعزیہ مروجہ نہ ہو تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ جائز ہے۔ جہیز کے سلسلے میں مولانا اظہار النبی صاحب نے جو تذکرہ کیا مروجہ جہیز، واقعی مروجہ جہیز کوئی چیز ہے نہیں۔ مطالبہ مال اگر سرخی میں ہوتا تو صحیح ہوتا، چونکہ اس کا نام جہیز ہی نہیں ہے، پھر مروجہ جہیز آیا کہاں سے؟ مولانا اظہار النبی نے کہا کہ جہیز اسے کہتے ہیں جسے ماں باپ اپنی خوشی سے اپنی لڑکی کو دے، یہ جہیز ہے۔ پھر یہ مروجہ جہیز کیا ہے؟ اگر مطالبہ مال اس کی سرخی میں اگر ہوتا تو یہ جملہ میں تو صحیح ہوتا جی۔ یہ عرف جو ہے نا، نہیں عوام نے اسے کہا ہے جہیز، علماء نے تو جہیز نہیں کہا ہے نا۔ پھر آپ لوگ بحث کر رہے ہیں مابین علماء کرام، پھر اس کو مروجہ جہیز آپ کہہ رہے ہیں۔ میرے خیال سے اس پر صدر مجلس بھی غور کریں اور ہمارے تمام علماء کرام جو بیٹھے ہیں اس پر غور کریں۔ مروجہ جہیز اچھا، لفظ مروج پر ہم لوگ اٹک گئے، بڑی اچھی بات ہے۔ ہم نے دیکھا ہے سیمیناروں میں کہ مفتیان کرام کبھی کبھی لفظی گفتگو کو بہت طول دیتے ہیں اور بڑے ذوق سے سنتے بھی ہیں، اور یہ سنت ہے علماء کرام کی کہ اس طرح بحث ہونی چاہیے کہ علمی بحث اچھی بات۔ مروجہ جہیز کے حوالے سے میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں، شاید کہ ارباب افتاء پر یہ بات کافی نہیں کہ فقہاء باب الجہاز کے نام سے باب باندھا ہے، کتاب الجہاز کہا ہے، تو یہ کہا ہے اس زمانے میں جو جہیز کی صورتیں تھی وہ اب نہیں ہے۔ اس وقت آج کے دور میں جہیز کے نام پر اس کو نام تلک رکھ دیا گیا، کچھ رکھ دیا گیا، بائک گاڑی وہ سب۔ اس زمانے میں کیا تھا کہ جہیز کے نام پر تو تکیہ گدا بستر اور جو بھی گھریلو سامان ہو یہ فقہا دیا کرتے ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی لڑکی کو اس کے میکے سے بطور جہیز کچھ ملے تو اس کا مالک وہ لڑکی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہیز کا ایک تصور ہے۔ اس زمانے میں اس تصور کو لوگ اتنا بگاڑ دیا کہ اب بائک گاڑی کار، تو اس طریقے سے اگر مروجہ کا لاحق ہو تو اس میں میں سمجھتا ہوں کوئی خرابی نہیں ہے کہ اصل کی صورت کو لوگوں نے بگاڑ دیا۔ یقینی سی بات ہے، ایک منٹ سنیں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ جب اصل جہیز پر ہمارے فقہا نے کلام کیا اور کہا کہ لڑکی اس کے مالک ہے، بات چلی کہ جہیز لے کے آتی ہے لڑکی، اس کا مالک کون ہے؟ تو ہمارے فقہا نے کہا کہ لڑکی مالک ہے، اس کا مطلب یہ کہ جائز ہے تبھی تو مالک ہے، تو اصل کے اعتبار سے باپ جو دیا وہ ہے، اب لوگوں نے اس کو بگاڑ دیا۔ اس طریقے سے آپ مروجہ تعزیہ کی بات کرتے ہیں تو یہاں بھی سنتے ہیں اس زمانے میں جہیز میں برائے نام جو چیزیں ہو سونے کے لیے تکیہ گدا بستر، آج 2-2 لاکھ روپے کا گرام پلنگ ہے، دیکھیے 3-4-5 لاکھ روپے کی بائک ہے، یہ کیا مروجہ ہی تو ہے؟ اس زمانے میں اس کی بائک کا تصور تھا نہیں، تو اگر بائک کا تصور زمانے میں تھا، آج بائک ہے تو مروجہ کا اگر لاحقہ کر دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں رجنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت ساری چیزیں آج رائج نہیں ہیں۔ اس زمانے میں سونا دینے کے رواج نہیں تھا، شاید کہ بہت کم فقہاء کتاب میں آپ یہ پائیں گے کہ سونا دیے ہو، آج سونا دیتے ہیں۔
اس زمانے میں اشرفیاں یا دینار درہم و مہر میں آج ہم روپیے دیتے ہیں، روپے کی شرعی حیثیت پر خوب کلام ہوا ہے، کفل الفقیر فائن ہمارے آلات میں لکھا ہے، تو یہ مروجہ ہی تو ہے۔ تو جو چیزیں پہلے نہیں تھی یا اصل کے اعتبار سے جو چیز تھی اسی کو لوگوں نے بگاڑ دیا تو وہی تو مروجہ ہو گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مروجہ نام رکھ بھی دیا گیا تو کلام اس پر نہیں ہونا چاہیے۔ باقی ہمارے علماء کرام ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کا اتفاق ہوگا ہم لفظ مروجہ کو کاٹ دیں گے اور ہمارے مقالات میں انشاءاللہ العزیز جو ہمارے علماء کرام کے ہیں ہم وہاں سے ہٹا دیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا نظریہ ہے فقہاء کرام کے مسائل کی روشنی میں کہ اس کے لاحق کا کوئی حرج نہیں ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ لوگوں نے اصل کو بگاڑ دیا ہے تو وہیں پر مروجہ کا اختلاف ہو گیا ہے۔ اگر پھر بھی کچھ کہنا ہو تو کہہ سکتے ہیں، تو میں اس گفتگو کو یہاں روکوں۔ میں مولانا غلام مفتی سے گزارش کروں گا کہ چند لفظوں میں اپنی بات پیش کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ناشتے کی تیاری ہے اور پھر انشاءاللہ اس موضوع پر فیصلہ کلام کرنا ہوگا۔ محترم مفتیان کرام، السلام علیکم ورحمۃ ایسی ہے کہ اس کی اصل حیثیت میں اختلاف ہے کہ یہ واقعی دیگر غیر ضروری رسومات کی طرح ایک رسم محض ہے، اس کا شرعی جواز بھی ہے۔ ہمارے نزدیک اس رسم کے دو پہلو، دو صورت، ایک صورت میں اس کا جواز ہے تو دوسری صورت میں عدم جواز۔ اس کے لیے ان صورتوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے جن کے پیش نظر جہیز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، شان و شوکت کا اظہار یا عمارت کا اظہار۔ نمبر 2، نمود و نمائش، شہرت و تفاخر کا اظہار۔ نمبر 3، اسراف و تبذیر کی حد تک اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، وراثت سے محروم کرنے کا جذبہ۔ نمبر 5، محض ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی رسم کے طور پر۔ نمبر 6، عدم استطاعت کے باوجود قرض لے کر اس کا اہتمام کرنا۔ نمبر 7، تعاون یا ہدیہ اور صلہ رحمی کے طور پر۔ اول ذکر 6 کے 6 صورتوں میں ایک محض رسم ہے، اس لیے ناجائز ہے، اور اس ناجائز صورت میں اکثر و بیشتر مذکورہ ساری ہی خرابی پائی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے جہیز کی رسم تمام مذکورہ خرابیوں کا مجموعہ ہے، اسی کی طرح جائز قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں شان و شوکت کا اظہار بھی ہوتا ہے، نمود و نمائش کا جذبہ بھی ہوتا ہے، اسراف و تبذیر کی حد تک اس کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر چیز دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے ان کی ضرورت ہو یا نہ ہو، اور لڑکے والوں کے پاس اتنا غیر ضروری سامان رکھنے کی جگہ ہو یا نہ ہو پھر بھی جہیز مانگتے ہیں۔ جس کے پاس استطاعت نہیں ہوتی وہ قرض لے کر، حتیٰ کہ قرض حسنہ نہ ملے تو سود پر قرض لے کر یہ رسم پوری کرتا ہے۔ بھرپور جہیز دینے میں وراثت سے محروم کرنے کا جذبہ بھی کار فرما ہوتا ہے۔ بالخصوص اصحاب حیثیت اس نیت سے لاکھوں روپے جہیز کے نذر کر دیتے ہیں اور پھر واقعی ان کے بیٹے اپنے جائیداد والے باپ کی وفات کے بعد اپنی بہنوں کو وراثت سے ان کا حصہ، شرعی حصہ حق دیتے اور کہتے اور سمجھتے ہیں کہ باپ نے جہیز کی صورت میں اپنی بیٹیوں کو جو دینا تھا وہ دے دیا، اب یہ جائیداد صرف بیٹوں کی ہے۔ اسی طرح یہ رسم ہندوؤں کی نقل ہے کہ مذہب میں وراثت میں لڑکیوں کا حصہ نہیں بلکہ اس کی جگہ، اس لیے وہ شادی کے موقع پر لڑکی کو دان دیتے ہیں، وراثت نہیں دے کر وہ دان دیتے ہیں۔ یہی دان کا تصور وراثت سے محرومی کا بدل مسلمانوں میں جہیز کے نام سے اختیار کر لیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ خالص ہندوانہ رسم ہے۔ اگر جہیز میں مذکورہ تصورات
تصورات کار فرما ہوں تو جہیز کی یہ رسم سراسر ناجائز ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے اس کے خلاف بھی جہاد ضروری ہے، کیونکہ جہیز دینے والے بالعموم ایسے ہی تصورات کے تحت جہیز دیتے ہیں اور اس رسم کو بھی پورا کرنا گریز سمجھتے ہیں۔ ایک دوسری صورت جو جہیز کی جائز صورت ہے، البتہ جہیز کی ایک جائز صورت بھی ہے جس کا ذکر 7ویں شکل میں کیا گیا، اور وہ تعاون، صلہ رحمی اور ہدیے تحفے عطیے کے طور پر ہے، اپنی لڑکی کو شادی کے موقع پر کچھ دینا۔ اسلام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے بڑی فضیلت ہے، اس طرح ایک دوسرے کو ہدیہ تحفے دینے کی بھی ترغیب ہے، اور اگر تعاون یا ہدیے کا معاملہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کیا جائے تو اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے، اور اس کی بھی بڑی تاکید ہے اور اس کو دگنے اجر کا باعث بتلایا گیا ہے۔ اس اعتبار سے اپنی بچی کو اگر وہ واقعی ضرورت مند ہے یا بطور تحفہ کچھ دینا چاہتے ہیں، بلکہ جائز ہے اور بلکہ مستحسن اور پسندیدہ عمل ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین اپنی طاقت کے مطابق اس کی ضروریات پوری کرے، اس کے لیے قرض لے کر زیر بار نہ ہو، نمائش اور رسم کے طور پر ایسا نہ کرے۔ نیز تعاون کی ایک صورت جس میں رسم، نمود و نمائش بلا ضرورت زیر بار ہونے کی کار فرمائی نہیں، بلکہ خیر خواہی اور تعاون کا صحیح جذبہ ہے جو عند اللہ نہایت پسندیدہ ہے۔ یہ جہیز نہیں بلکہ صلہ رحمی، تعاون اور خیر خواہی ہے۔ جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، احادیث میں اس مروجہ جہیز کا کوئی ذکر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعدد ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی اپنے ساتھ جہیز لے کر نہیں آئی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کو بھی قبل از نبوت اور بعد از نبوت جہیز نہیں دیا۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت مشہور ہے کہ آپ نے ان کو 3-4 چیزیں بطور جہیز دی تھی، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں، اس کا کوئی تعلق مروجہ رسم جہیز سے نہیں ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اور جہیز۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم۔ چاروں کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اعلان نبوت سے قبل ہی سب سے بڑی صحابی حضرت زینب کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خالہ زاد بھائی حضرت ابو العاص کے ہمراہ کر دیا تھا، اور حضرت خدیجہ سمجھ رہا ہوں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ابھی بقید حیات تھی، ابو العاص ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ان دنوں غیر مسلم سے جائز تھا۔ البتہ جو مسلمانوں میں رائج ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جو جہیز دیا گیا، اس تعلق سے سماعت فرمائے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جہیز دینے کا جس سے جہیز کے جواز پر استدلال کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس واقعے پر غور و خوض کرنے اور اس سے متعلقہ روایات کے مختلف طرق کا جائزہ لینے سے یہی بات واضح ہوتی ہے کہ اس کا تعلق بھی اساس البیت، گھریلو سامان ضرورت سے نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دراصل دلہن کو پہلی مرتبہ دولہا کے پاس بھیجنے ہی کی تیاری تھی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جو چیزیں دی تھی ان کا تعلق رات کو سونے کے لیے کام آنے والی چیزوں سے تھا، جیسے چادر، تکیہ، پانی کے مشک، جیسے سنن دارمی میں ہے، جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فاطمۃ فی خمیل و قربۃ و وسادۃ و حشوها اذخر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کے پاس بھیجنے کے لیے حضرت فاطمہ کو تیار کیا، ایک چادر، ایک مشک اور تکیہ کے ساتھ، جس میں اذکر خاص بھری ہوئی تھی۔ اس روایت میں جہازہ اور جہاز کے معنی وہی ہیں جو اس سے پہلے حضرت صفیہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ والی دونوں حدیثوں میں اس لفظ کے گزرے، یعنی دلہن کو شب زفاف کے لیے تیار کر کے دلہا کے پاس بھیجنا۔ ان تینوں واقعات میں جس سیاق میں یہ لفظ آیا ہے اس کا وہی مفہوم ہے جو ہم نے بیان کیا۔ اس سے مروجہ جہیز مراد لینا یکسر بے جواز اور خلاف واقعہ ہے۔ بنا بری پورے یقین اور قطعیت کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ مروجہ جہیز کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے پڑھا، اپنا مقالہ پیش کیا۔ دوران جب مقالہ موصول پڑھ رہے تھے تو اس دوران جماعت اہل سنت کی نامور شخصیات حضرت علامہ عبدالغفور منظری صاحب قبلہ جلوہ افروز ہیں، ان کی شرکت ہوئی۔ یہ فقیر تمام علماء کرام کی طرف سے حضرت والا کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری جماعت کے بہت پرانے خطیب شیر بہار حضرت علامہ عبدالشکور کوثر جمالی صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لائے۔ ایک دور تھا کہ ہند و نیپال میں ان کی خطابت کے ڈنکے بجتے تھے، اور آج یہ لوگ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے کہ صحیح سے چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے اسلاف ہیں، ہمیں ان کی خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے۔ فقیر کی دعوت پر عمر کے اس حصے میں ان شخصیات نے شرکت فرمائی، یہاں تشریف لائے۔ الحمدللہ یہ فقیر آپ کا مشکور ہے اور ہمیشہ مشکور رہے گا۔ شکریہ ادا کرتا ہوں خاص طور سے اپنے مامو جان علامہ ظہور صاحب کا، اور ساتھ ہی ساتھ ملک ہندوستان اور نیپال میں جن کی خطابت کے ڈنکے بجتے تھے حضرت علامہ سراج الحق صاحب قبلہ نوری، وہ بھی جلوہ افروز ہیں ہمارے اس سیمینار میں۔ اس طریقے سے مدھوبنی ضلع سے یہ حضرات نمائندگی کر رہے ہیں سنت الجماعت کی شریف بورڈ کی اس سیمینار میں۔ تو یہ حضرات منبر و محراب کے آفتاب و مہتاب شمار کیے جاتے تھے۔ آج اس فقہی سیمینار میں ان کی شرکت یقیناً جماعت اہل سنت کے لیے باعث برکت ہے اور ہمارے لیے صد افتخار ہے۔ اللہ کریم ان حضرات کے سایہ کو دائر قائم فرمائے اور ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ وقت ختم ہو گیا اور ناشتہ بالکل تیار ہے، تو اسی لیے اب میں سوچتا ہوں کہ ہمارے تقریباً تمام مقالہ نگار جو موجود ہیں انہوں نے اپنے مقالات کو یا تلخیص جو بھی انہوں نے پیش کر دیا، لیکن ایک چہرہ اور نظر آ رہا ہے جنہوں نے الحمدللہ مقالہ لکھا ہے شریف بورڈ آف نیپال کے سال دوم میں، وہ تخصص کر رہے ہیں، یعنی حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی افتخار مصباحی صاحب جو اس وقت تشریف فرما ہے۔ موصوف سے گزارش ہے کہ چند لمحوں میں اپنی بات پیش فرمائیں اور پھر انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر گفتگو ہوگی، پھر ناشتہ حاضر رہے گا۔ باوقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جتنے لوگوں نے مقالہ پیش کیا، آپ لوگوں نے بغور سماعت کیا۔ اس موضوع پر میں نے بھی اپنا مقالہ لکھا ہے۔ مقالہ تو لمبا ہے لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چند لفظوں میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ یہ جہیز کیا ہے؟ جہیز کہتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر جو نقد وغیرہ یا سامان وغیرہ دیا جاتا ہے، یہی جہیز ہے۔ یہ جہیز جو ہے دور حاضر میں اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو لڑکی کے والدین، لڑکی والے خوشی سے دیتے ہیں، اور ایک صورت وہ ہے جس میں زبردستی دینا پڑتا ہے۔ تو جو دیا جاتا ہے لڑکی والے خوشی سے دیتے ہیں، بلا شبہ وہ جائز ہے، اور جو زبردستی مجبوراً دینا پڑتا ہے یہ بلا شبہ ناجائز و حرام ہے۔
जहेज का तसव्वुर इस्लाम में कहीं नहीं है, तो ये आया कहाँ से? जहेज ये हिंदू धर्म से ले लिया गया हमारे मुआशरे में। हिंदू का एक तुलसीदास, उसने अपनी किताब में लिखा कि विधाता भी औरत के दिल को नहीं समझ, इस वजह से कि उसके मजहब में हिंदू को जलील समझे, औरत को हकीर समझा जाता है। इसी वजह से जहेज वगैरह दे करके उसको अपने घर से रुखसत कर दिया जाता है। लेकिन हमारे मुआशरे में औरतों को जलील नहीं समझा जाता, बल्कि औरतों को तो हमारे मुआशरे में और हमारे मजहब में बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, हमारे लिए निजात का जरिया बना दिया औरतों को। तो जहेज हमारे मुआशरे में नहीं होना चाहिए। जो हिंदू धर्म से आया है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। इस जहेज की वजह से बहुत सारी बुराइयां भी पैदा हो गई, जैसे रिश्वतखोरी, हरामखोरी और सुन्नत की राह में रुकावटें, बहुत सारी बुराइयां हैं। अब इसको ख़त्म कैसे किया जाए? ख़त्म करने की चंद सूरतें हैं। उलमाए किराम, असातिज़ा किराम अपने दरसगाहों में, मुक़र्रिरीन हज़रात अपने खिताबत में लोगों को ये जहन दे कि जहेज हमारे मुआशरे में कुछ नहीं है। आप खुशी से अगर लड़की वाले की तरफ से आपको कुछ मिल रहा है तो ले लें, वरना आप उसको न लें। नौजवानों को बेदार करना होगा, वरना फिर ये बुराई फैलती जाएगी। और आज हमारे मुआशरे में ये देखा जा रहा है कि हमारी बहनें हमारे धर्म को छोड़ करके गैर कौम में जा रही हैं। उसकी एक वजह यह भी आ रही है कि जहेज उधर वाले नहीं लेते हैं, जिधर पहले रिवाज था उधर बंद हो गया, वो अब फ्री में कर रहे हैं और उसकी बुराई हमारे अंदर आ गई है। तो इसको हम लोगों को ख़त्म करना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम उलमाए अहले सुन्नत को हमेशा कौम को अच्छा पैगाम देने की तौफीक दे, और पहले अल्लाह ताला हम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। क्यों हराम? ये रिश्वत है, और रिश्वत को हम दलील कतई से हराम करार देते हैं, इसलिए ये भी हराम है। तो जब ये हराम है, फिर हम इसका कौल क्यों करते हैं कि सामान्य जहेज का मालिक लड़की है? और किस चीज़ का हराम होना अलग चीज़ है, वो हराम है, लेकिन मालिक बनाना मिल्कियत साबित होगी कि नहीं, उसका कलाम करें। अगर मिल्कियत साबित, वो अलग चीज़, सबूत मिल्कियत अलग चीज़ है, और किस चीज़ का हराम होना अलग चीज़। जैसे वो हराम है जहेज रिश्वत होने की वजह से, लेकिन दे रहा है तो सबूत मिल्कियत होगी कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, वहाँ वही है कि सबूत मिल्कियत हो रहा, इसीलिए वहाँ बयान किया जा रहा है कि औरत मालिक होगी। मसला ये है यहाँ पर, तो अलग अलग चीज़ है। इसमें ये सूरत निकाली जा सकती है, जैसे बतौर रिश्वत कहा गया है ना, तो जाहिर बात है जो माल लेगा उसी का माल होगा, तब तो रिश्वत का तलब कर रहा है। आप जो कहना चाह रहे हैं कि जहेज में माल मांगा जा रहा है, ठीक है, तो वो जहेज तो रही नहीं, वो तो रिश्वत के तौर पे माल मांगा, तो इसके मालिक तो वो खुद होगा जिसने मांगा, और जिसने रिश्वत मांगा वो खुद उसका मालिक होगा। फिर क्यों कहा जा रहा है कि औरत उसका मालिक है? यही ना आप कहना चाह रहे हैं? यही अर्ज करना चाहूँगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर जो जहेज बिल मुतालबा मांगा जा रहा है वो जहेज है ही नहीं, रिश्वत है, उसका मालिक मांगने वाला खुद होगा। जो जहेज दिया जा रहा है औरत को, उसके वालिदैन औलिया बखुशी देते हैं, वो जहेज है, और उसका मालिक वो औरत है। जो बिल बिला मुतालबा हो और वो माल दिया जाए, वालिदैन औलिया लड़की के दे अपनी खुशी से, वो माल उस औरत का है और उसका मालिक वो औरत है। लेकिन जो बतौर रिश्वत मांगा जा रहा है कि निकाह के एवज में जो रिश्वत मांगी जा रही है, उसका मालिक वही होगा जो मुतालबा कर रहा है, और वो रिश्वत कहलाएगा, इस वजह से वो हराम है। आप मेरी बात नहीं समझे, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, महर तो शौहर के ऊपर है ना, वो तो निकाह होने से ही महर। कि जहेज का तसव्वुर इस्लाम है ही नहीं।
लड़की के वालिदैन ने अपनी लड़की को बतीबे खातिर दिया, फिर उसको लफ्ज़ जहेज से ताबीर क्यों करते? हर वक्त उनके पूछने का मकसद ये जहेज का तसव्वुर इस्लाम में है ही नहीं। हम आगे चल के साबित करते हैं, जैसा कि सरकार आला हज़रत ने फतवा रज़िया में उसकी साबित किया है कि इसके मालिक लड़की है। तो जब जहेज का तसव्वुर नहीं है, जहेज कोई चीज़ है ही नहीं, तो फिर इसकी मिल्कियत साबित करना और जी ताबीर करना कहाँ तक पहुँचता है? समात फरमाएं, जहेज का तसव्वुर बिल्कुल ही नहीं, ऐसा कहीं है ही नहीं। बाबुल जहाज बाबुल जिहाज दोनों जो इस पर बाकायदा कुतुब फ़िक़्ह में बाकायदा ये बाम बांधना खुद इस बात की वाज़ेह दलील है कि जहेज़ का तसव्वुर है। अलबत्ता जहेज़ की सिर्फ दो किस्म की गई, एक बिला मुतालबा बज़ा और रग़बत, दूसरा बिला और एक दूसरा के बिल मुतालबा। ठीक है, बिल मुतालबा हराम है, इसका तसव्वुर इस्लाम में कहीं नहीं। बिल मुतालबा का तसव्वुर, ठीक है, बिल मुतालबा का तसव्वुर इस्लाम में कहीं नहीं, और बिला मुतालबा का तसव्वुर इस्लाम में है। बाबुल जहाज़ का वजूद क्यों आया आखिर? जी, अब मैं यहाँ ये अर्ज़ करूँगा, जब बिला मुतालबा जहेज देते हैं उसका नाम जहेज है, वो जायज़ है, और बमुतालबा देते हैं तो वो जहेज नहीं है, रिश्वत है। फिर उसका मालिक कौन है? उसका मालिक लड़की है। लड़की कैसे मालिक? इसलिए कि बाप लड़का को नहीं देता है। ठीक है, वहाँ अगरचे मांगने वाला लड़के वाले मांगते हैं, चाहे लड़का मांगता है। यही तो एक समझने की बात है कि मांगता कोई और है, मालिक कोई और हो रहा, बदनाम कोई और हो रहा है। इसीलिए जहेज से भागना बचना चाहिए। लड़का वाला अगरचे मांग रहा है, यहाँ तो लड़के के बाप पैसा लेते हैं और लड़का गाड़ी लेता है, लड़की, इसमें तीन लोग फायदा उठाते हैं। लड़की जेवरात की शक्ल में, और वालिदैन कैश पैसों की शक्ल में, और लड़का गाड़ियों की शक्ल में। तो ये तो तीनों लोग उसमें लेते हैं। तो वही कह, ये जो चीज़ें हैं असल मालिक लड़की है। ठीक है, अगर लड़की क्यों मालिक है? लड़की क्यों है? इसलिए कि बाप लड़की के लिए दे रहा है। ठीक है, तो जब बाप लड़की के लिए दिया है तो फिर ये हराम कैसे है? हराम इसलिए कि मुतालबे के बाद दे रहा है, बिला मुतालबा नहीं दे रहा। हुर्मत का जो कौल हो रहा बिल मुतालबा, ठीक है ना, बिल मुतालबा। सामान्य रिश्वत की मिल्कियत साबित है, सामान्य रिश्वत की मिल्कियत साबित है। वही हमें ये अर्ज कर रहे हैं कि रिश्वत एक अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन किसी को दे रहे हैं अगर बतौर रिश्वत, वो उसने कब्जा कर लिया, उसको मिल्कियत सबूत हो, मिल्कियत का सबूत होना है या नहीं, ये एक अलग चीज़ है। और जब ये कुतुब फ़िक़्ह मुसर्रा है कि मिल्कियत लड़की की है, तो वाज़ेह है कि यानी रिश्वत पर अगर मिल्कियत कब्जा हो जाए तो मिल्कियत साबित हो जाती है। ठीक है, यही यानी गोया कहने का मतलब ये कि जहेज जो मुतालबा करते हैं उसको रिश्वत भी करार देने में तरद्दुद है। कोई तरद्दुद नहीं, रिश्वत तो है ही, इसीलिए तो हराम करार दिया जा रहा है। रिश्वत की ही बुनियाद पर हराम करार दिया जा रहा है। अलबत्ता ये है कि तो मिल्कियत अगर कोई कब्जा करता है, मिल्कियत अगर लड़की को जो दिया बाप ने या फिर लड़के वाले ने उस पर कब्जा कर लिया, अब इस कब्जे को मिल्कियत का सबूत होगा या नहीं होगा, इस पर कलाम है। जब किताब में है कि हाँ वो लड़की मालिक तो मिल्कियत सबूत हो रहा, सबूत हो रहा। ये हमने अशरफी साहब का सवाल इंशाअल्लाह मुफ्तान किराम बहौर समात फरमाए, कुछ बातें आपके सामने पेश करता हूँ। शायद इस मसले पर उलमाए किराम ने जहेज की उस सूरत को जो मुतालबे के बाद हमारे का है उसको रिश्वत करार दिया। अब सवाल ये पैदा हुआ कि जब ये रकम दी गई या जो भी चीज़ दी गई है तो उसका मालिक कौन होगा, लड़की या जिसको दिया गया वो, ये दो सूरतें हैं। तो पहली बात तो ये है जब आप उसको रिश्वत मान चुके हैं, तस्लीम कर चुके हैं,
تو رشوت میں جو مال دیا جاتا ہے جو رقم دی جاتی ہے اس کی ملکیت اس کی ہوتی ہے جو رشوت دیا ہے. لڑکی مالک نہیں ہو سکتی, نہیں لڑکی کا سسر مالک ہوگا جس کو دیا گیا, بلکہ چونکہ جب یہ رشوت ہے تو رشوت کا مسئلہ ہمارے قرآن نے بیان کیا ہے کہ جس سے لیے ہو اسے واپس کرو. اب اگر اس رقم کو بطور مہر ادا کرتا ہے تو وہ مہر میں شامل نہیں ہے, لیکن ایک اس نے اسی کو دیا ہے. ہاں اگر اب تو نقد, اب ہمارے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس نے مان لیجئے کہ نوٹ کچھ اور دیا, 1 لاکھ کی گڈی دیا, اور مہر میں اس نے کچھ, ہمارے یہاں مہر مطلق ہے, کبھی بھی دے دیا چل جائے, لیکن تو یہ مہر مطلق ہے. ہمارے علاقے میں عام طور پر ہندو نیپال کے اس علاقے میں مہر مطلق کا ہی رواج ہے. مہر موجل برائے نام ہے یا موجل بھی. تو مہر میں اگر وہ رقم جو لڑکی کا باپ دیا ہے جہیز کے نام پر مطالبے کے بعد اسی کو اگر یہ ادا کرتا ہے تو مہر ادا نہ ہوئی, وہ رقم ادا نہ ہوئی, مہر ادا نہ ہوا, اور اس طریقے سے اس دولہے پر لازم ہے کہ اپنے سسر کے جو جہیز مطالبہ کیا ہے اس رقم کو واپس کرے, کیونکہ اس کی ملکیت نہیں ہے. ہاں بطور قرض اس لڑکی کا مہر اس کے اوپر باقی ابھی بھی ہے, جس کو آپ دین مہر کہتے ہیں. تو لہٰذا خلاصہ مسئلہ میری نظر میں کتب فقہ کے مطالعے کے بعد یہ سامنے میں آیا کہ مہر مطلق کی صورت میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ لڑکا کبھی بھی دیتا ہے, بعد میں دیتا ہے. مطالبے کے بعد جو جہیز کی رقم لڑکا والا لیتا ہے اس رقم کا مالک لڑکا والا کبھی نہیں ہوگا, بلکہ اس پر لازم ہے کہ اس رقم کو لوٹائے. نہیں لوٹایا, حرام خوری کی عادت بہت سارے لوگوں کی ہے, وہ حرام کھا رہا ہے, جائز کھا رہا ہے وہ, لیکن یہ مسئلہ ہے. یہ میری اپنی رائے ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. مزید اگر کوئی الجھن ہو تو آپ پیش فرمائیں. کس کی ہوگی اس پر نہیں سامان جہیز جو بھی ہے جو ہمارے فقہ نے یہ لکھا ہے تو غیر مطالبے والی صورت, مطالبے والی نہیں. جو بلا مطالبہ باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے, باپ اپنے چادر جو بھی ہو, تو اس کا مالک لڑکی ہے. اب مطالبہ جب کر لیا تو رشوت ہے, تو اس کا مالک کیسے لڑکی ہوگی؟ لڑکی بھی نہیں ہوگی, لڑکی کا باپ ہوگا. یہاں تک کہ لڑکی جی ہاں وہی جی ماشاءاللہ جزیہ پیش فرمایا جائے. دیکھیں بڑا اچھا ماشاءاللہ سیمینار کا ہماری کروائی بڑی اچھی طریقے سے آگے چل رہی ہے. ہمارے علماء کرام بحث کر رہے ہیں, مفتی کیسری صاحب جزیہ پیش فرما رہے ہیں. مائک لیں اور جزیہ پیش فرمائیں تاکہ یہ مسئلہ مدلل ہو جائے. جی, لڑکا یا اس کے والدین کی جانب سے لڑکی یا اس کے اولیاء سے سامان جہیز کا مطالبہ کرنا ناجائز ہے. لڑکی یا اس کے اولیاء کی جانب سے جو کچھ دیا جائے گا وہ رشوت ہوگا جس کی واپسی ضروری ہوگی. ابن حزم اندلسی اپنی کتاب المحلہ میں لکھتے ہیں عورت کو اس بات پر مجبور کرنا جائز نہیں کہ وہ خاوند کے پاس جہیز لائے, نہیں اس مہر کی رقم سے جو خاوند نے اسے دی ہے نہ اس کے دوسرے اموال سے. کل مہر اس کی ملکیت ہے, اس میں جو چاہے کرے, شوہر کو اس میں کسی قسم کے دخل دینے کا حق نہیں. یہ قول امام اعظم, امام شافعی اور ابو سلیمان وغیرہ کا ہے. دیکھیے, عورت کو اس بات پر مجبور کرنا جائز نہیں کہ وہ خاوند کے پاس سے جہیز لائے. اب اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ جو مطالبے کی صورت ہے, مطالبے کی صورت میں اس کو مجبور کیا جائے گا, اور بئی وجہ مطالبے کی صورت میں وہ رقبت کی رقم ہو جائے گی, اور جب رشوت کی رقم ہو جائے گی تو اس کا واپس کرنا ضروری ہوگا. اور مہر بھی یہ غلط ہے, اس سے نکاح بھی متاثر ہوگا. مطالبہ جہیز کی صورت میں ہے حرام, مطالبہ جہیز. تو ہم لوگ جہیز تقریریں کرتے ہیں, روکنے کی کوششیں کرتے ہیں, تو بات نہیں بن پاتی. اب لوگوں کو یہ مسئلے بھی بتائے جائے